کبریائی، بڑائی، وحدائی اللہ رب العزت کی ذات واسطے ہے۔ اس تو بعد ان گنت لا تعداد بے شمار کروڑ ہم درود پاک ہوں امام الانبیاء، حبیب خدا، محبوب کبریا، احمد مجتبی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جدو میرے محبوب دا نامے نامی اسم گرامی آئے تو میرے محبوب کے ذوق نال، شوق نال، محبت نال درود پڑھیا کرو۔ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محبوب نے جبریل کو پوچھا کہ اے جبریل، جدو اللہ رب العزت اپنے بندیاں دے نال ناراض ہوندا ہے تو اللہ رب العزت کی کیفیت کی ہویا کرتی ہے؟ تو جبریل نے فرمایا میرے محبوب، جدو اللہ رب العزت ناراضگی کا اظہار کرتا ہے تو اللہ رب العزت کسی بھی بندے نو دکھ نہیں دیتا، تکلیف نہیں دیتا، بیماری نہیں دیتا، رزق دیاں تنگ دستیاں نہیں دیتا، بلکہ اللہ کی ناراضگی کا سبب کی ہے کہ اللہ رب العزت انہوں اپنے گھر میں آن کی توفیق نہیں دیتا۔ اللہ کہتے ہیں جڑا میرے گھر آ گیا وہ میرا ہو گیا، جدو تو میرے گھر آئے گا پھر تو میرا ہو گیا، اللہ رب العزت تیرا ہو گیا۔ جن دے نہ رب ناراض ہوندا ہے انہوں رب اپنے گھر آن کی توفیق ہی نہیں دیتا۔ رزق تے اللہ نے کافراں نوں بھی دیتا، یہودیاں نوں بھی، اولاداں بھی دتیاں نے، کوٹھیاں تے بنگلے بھی دتے نے، میرے ویر کاراں بھی دتیاں نے، عیش و عشرت کے سامان بھی دیتے ہیں، لیکن انہوں نے اللہ نے اپنے در تے آن کی توفیق دیتی نہیں۔ یہی اللہ کی ناراضگی کے اسباب نے۔ اس کر کے میرے بھی زندگی کا کوئی پتہ نہیں کس موڑ تے آ کے جواب دے جائے، جس موڑ تے آ کے دھوکہ دے جائے۔ اگر آج اللہ نے زندگی دیاں سامان دیتیاں نے کہ اپنے اللہ کی طرف آ جاؤ، اپنے اللہ کی یاد کے اندر اپنے دلانوں میرے ویر اجاگر کر لو۔ جدو تم اللہ کی طرف آئے گا اللہ پھر تیری دنیا بھی بہتر بناؤ گے، آخرت بھی بہتر بناؤ گے۔ اور بڑے خوش نصیب نے جنہاں کو اللہ نے اپنے گھر آن کی توفیق عطا فرمائی، کہ جڑے حالے بھی بازاراں دے اندر، گھراں دے اندر، کاروبار دے اندر مشغول نے، انہاں بھائیاں دے واسطے، انہاں مسلماناں دے واسطے میں ایک پیغام لے کر کے آیا ہوں۔ میرا آج کا عنوان ہوئے گا اصلاح معاشرہ، معاشرے کی اصلاح۔ معاشرے کی اصلاح اس طرح کی جائے، اصلاح اتنی دیر تک نہیں ہو سکتی جنی دیر تک بندہ اپنے اللہ دے گھر نہ آئے۔ جدو کسی نہ کسی بندے کو کوئی کام ہوئے، جنی دیر تک بندہ ان کے گھر جا کے اپنی التجا نہ کرے انہوں پتہ چلتا نہیں۔ یا میرے نبی، تیرے اور میرے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محبوب نے فرمایا اللہ رب العزت جس بندے تے راضی ہوندا ہے، جس تے اللہ اپنی رحمت کا نزول کردا ہے، اللہ اس بندے نوں
دے اندر آن دی توفیق عطا فرما دیندا ہے۔ تے آخر میں تیرے اگے التجا کرنا چاہنا وا میرے ویراں، پھر میں تینوں پیغام دینا چاہنا وا۔ او میرا پیغام کی ہے؟ اپنی محبت دے انداز نال سندا جا۔ کوئی اللہ اللہ کر چل مسجد آ، رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا۔ کوئی اللہ اللہ کر چل مسجد آ، رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا۔ بندہ رب دا، بندہ رب دا، بندہ رب دا۔ اللہ اللہ کر چل مسجد آ، رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا۔ وہی اللہ نے بھی تیرے لیے جنت بنائی۔ اللہ نے جنت کتے واسطے بنائی ہے؟ نمازیوں واسطے۔ مسلمان ہو کر بھی کوئی نماز نہ پڑھے جنت کا حقدار بن سکتا نہیں۔ وہی اللہ نے بھی تیرے لیے جنت بنائی، ہیرے لال موتیاں دے نال سجائی، نال سجائی۔ نیک نیک ہورا تیرا تک دیاں راہ، رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا۔ وہی اللہ اللہ کر چل مسجد آ، رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا۔ بندہ رب دا، بندہ رب دا، بندہ رب دا۔ اللہ اللہ کر چل مسجد آ، اپنے ترسے ہوئے رب نو منا، جنتاں دا راہ تیرا تکدا ہی جا۔ رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا۔ جدو اللہ دے گھر بندہ آئے گا تے اللہ اونے راستے پھر جنت واسطے آسان فرما دے گا۔ میرے ویر، اسی دنیا دے اندر جدو آئے اللہ دی یاد میں بھول گئے، اللہ دی یاد تو غافل ہو گئے۔ جس اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، او انسان دین کے معاملے دے اندر، توحید کے معاملے دے اندر، میرے نبی دے اسلام کے معاملے دے اندر تے اپنے رب نو بلا بیٹھا، لیکن دنیا کے معاملے دے اندر دنیا نال دل لگا بیٹھا۔ اللہ فرمانے نے کہ جب میرا بندہ پھر میرا در چھڑ کے پھر اور دروازیاں پہ رزق واسطے، اولاداں واسطے، شفاؤں واسطے، عزتوں واسطے، جدوں پھر در در کے دروازے کھٹکاندا ہے نا، اللہ فرماندے نے پھر تو دوڑ لا، میں جنی دیر تک آسمان کو رحمت کا دروازہ نہیں کھولاں گا، یہ ساری کائنات تینوں عزت اور ذلت دے سکتی نہیں، یہ ساری کائنات مل کے بھی تینوں رزق دے سکتی نہیں، یہ ساری کائنات ایک ہو جائے، ایک منٹ دمے واسطے تینوں ایک سا بھی اللہ کو لے کے دے سکتی نہیں۔ یہ اختیار اللہ نے کدے کو رکھے ہیں؟ اپنے کو رکھے ہیں۔ اللہ رب العزت کا قرآن اعلان فرما رہا ہے، آوے اللہ دے قرآن دیاں دریاں دیاں دے غور کرتا جانا، اپنے دلوں اللہ دے قرآن دیاں بہاراں نال منور فرماندا جا۔ اللہ فرماندے نے میرے محبوب اعلان فرما دے وہ، اللہ کی خان اعلان فرما دے گا، محبوب اعلان فرما دے جڑے
مشکل کوشاں نو کول بیٹھے نے، جڑے اپنے حاجت روا نو کول بیٹھے نے، انہاں نو پیغام دے دے او نام قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير۔ محبوب نامدگان دس دینا کہ اللہ رب العزت نے اگر عزتاں رکھیاں نے تے اپنے کول، اللہ نے ذلتاں رکھیاں نے تے اپنے کول، عزت دین تے آوے تے اللہ دے دیندا ہے، وہ ذلت دین تے آوے تے ذلیل کر کے رکھ دیندا ہے۔ تے میرے اللہ دے قانون نے وہ جان تے آوے نبی یعقوب نبی دے بیٹے یوسف نبی نو کدے میرے میرا پویاں دے اندر پھینک دیندا ہے، کدے گڑی گڑی دے اندر یوسف نو اٹیاں دے مول وکا دیندا ہے، کدے اپنے نبی یوسف نو جیل دیاں بند کوٹڑیاں اندر بند کر دیندا ہے، تے جدوں عزتاں دین تے آندا ہے تے جیل دے وچوں کڈ کے تخت مصر تے بٹھا دیندا ہے۔ یہ اختیار کدے کول نے؟ میرے اللہ کو۔ وہ جو چاہے تو قطروں کو سمندر کر دے، وہ جو چاہے تو یتیموں کو پیغمبر کر دے، وہ کسی کو بھیک در در دے، وہ کسی کو تاج سلطانی، میرے اللہ تیری مرضی جدھر چاہے ادھر کر دے۔ یہ اللہ دیا مرضیاں دے نا، لیکن انسان جب اللہ کی یاد تو غافل ہوئے گا پھر اللہ اپنے بندے دی ازمائش کرتا ہے۔ جب اللہ کے دروازے تے بندہ نہیں نہ آندا پھر اللہ کہتا بندیا پھر دوڑ لا، جیسا کہ تاریخ دے اندر آندا ہے کہ ہلاکو خان ایک حکمران ہویا، انہیں جدوں شہر بغداد فتح کیتا نا جڑا عراق دے اندر ہے، جن دے اندر پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ او دا مزار بھی اتھے ہی ہے اور او دی وہ مسجد بھی اتھے ہی ہے جن دے وچ بیٹھ کے کھڑے ہو کر کے واز کریا۔ بغداد فتح ہویا، ہلاکو خان کی بیٹی جوان سی، نو عمر سی، بازار دے چکر لگا رہی ہے، معائنہ کر رہی ہے۔ بادشاہ کی بیٹی سی، کون روک سکتا ہے؟ ایک جگہ تے ہجوم ویکھیا، کتی 40-50 بندے کٹھے ویکھے تے پوچھن لگی ہے کون نے، ایتھے کی ماجرا ہے؟ اب پتہ چلیا کہ ایتھے کوئی اللہ کا ولی بندہ، کوئی دین دا عالم بندہ مسلماناں کو صبر دی تلقین کر رہے ہیں کہ ساڈے تے غالب کفر آ چکا ہے، لیکن پریشان نہ ہو، اسلام غالب آئے گا۔ جدوں انہوں نے پتہ چلیا وہ بڑا ہنسی، کھل کھلا کے مسکرائی، انہیں سوچیا آج میں انہوں لاجواب کراں گی پورے مجمع دے اندر، آج میں انہوں ذلیل و رسوا کراں گی۔ کہنے لگی او اللہ والے تہاڈا قرآن کتھے ہے، تہاڈے محبوب دی زبان کتھے ہے،
جنہیں کیا سی اسلام دنیا تے غالب آئے گا، عزت اسلام دے اندر ہے۔ تے اج دیکھو نا تواڈے اسلام تے اللہ نے سانو یہودیت نو کفر نو غلبہ دے دیتا ہے، اسی حکمران ہاں لیکن تسی ساڈے نوکر ہو۔ تے اللہ والے نے بڑی پیاری گل کہی، کہنے لگا بی بی چونکہ آبادی تھوڑی ہے، زیادہ لوگوں کا کاروبار جانور پالنا بکریاں پالنا ہویا کرتا سی۔ انہوں کہنے لگا ہے شہزادی کدی بکریاں دے چرواہے نو ویکھیا؟ چرواہا ایک ہوندا ہے، بکریاں ہزاراں ہوندیاں نے، کدی انہوں دیکھیا ہے؟ کہندی جی ضرور دیکھیا ہے۔ کہنے لگا جدوں جنگل وچ جاندا ہے چرواہے نے اپنے نال ایک دو کتے بھی رکھے ہوندے نے، انہاں دے بارے بھی کبھی غور کیتا ہے؟ کہنے لگی جی ضرور فرمایا وہ بھلا کتے اس واسطے ہوندے نے کہ جدوں چرواہا دیکھے کہ بکریاں دور جا رہی ہیں، میری گرفت تو دور جا رہی ہیں، بکریاں دا مالک کون ہے؟ چرواہا۔ جدوں بکریاں اپنے مالک دی نافرمانی کرن پھر مالک کی کرتا ہے؟ پھر کتیاں نو اشارہ کرتا ہے کہ بکریاں دے پیچھے دوڑو، جیڑی میری حد تو دور جاندی ہے چیر کھا کے۔ فرمایا تہاڈی مثال ایک کتیاں جیسی ہے، جدوں اسی اللہ دی یاد تو غافل ہوواں گے تہانوں یہودوں نصارا نو اللہ نے مسلماناں دے کتے مسلط کیتا۔ جدوں اسی اپنے اللہ دی طرف آواں گے پھر تسی ساڈا کچھ بگاڑ سکدے نہیں۔ میرے ویر ایک اللہ نے اگر عزت رکھی ہے کہ اپنے کول رکھی ہے، مگر اللہ نے ذلت رکھی ہے کہ اپنے کول رکھی ہے۔ میرے بھائی جدوں اسی اللہ دی یاد تو غافل ہو گئے اللہ نے سانو دنیا کے اندر بھی رسوا کر دیتا، آخرت میں بھی رسوا کر دیا۔ اللہ نے بڑا ہی غفور رحیم ہے، جیسا کہ میرے نبی نے فرمایا کہ معاشر والے دن میں اپنی امت نو اپنی سنت سے آزاد ہو گیا۔ آزاد کی ہوں گے وضو دے آزاد۔ ایک مرتبہ میرے محبوب نے فرمایا کہ جدوں کسی انسان کی داڑھی سفید ہو جاتی ہے نا تے اللہ فرمانے نے مینوں پھر وہ تے حیا ہوندا ہے، ان کی سوسائٹی تے مینوں حیا ہوندا ہے۔ تے اے جدوں فرمان حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سنیا تے اکثر اپنی داڑھی نو پکڑنا تے انہوں مخاطب کر کے کہنا کہ ارے تو کب سفید ہوگی، تو کدوں سفید ہوئے گی میرے اللہ جدوں میرے تے حیا ہونا شروع ہوئے۔ تے اسی مسلماناں کی کیتا اپنے نبی دی اس سنت دا مذاق اڑا دیتا، جڑی میرے نبی نے فرمایا سی کہ جننے نبی آئے نے سارے نبیاں دی سنت، جننے صحابی نے سارے صحابہ دی سنت، جننے اولیاء اللہ آئے نے سارے ولیاں دی سنت۔ تے اسی مسلماناں کی کیتا جناب داڑھی نال انج دا مزاح کہ داڑھی کو تیر کمان بنایا جا رہا ہے، کہ اردو فیشن بنائے جا رہے ہیں، کہ تھلیوں بنائے جا رہے ہیں۔ صحیح روایات کے اندر ہوگا کہ جڑے تیری اشعار آج کو تھلے دے باہر ہے نا کوئی انسان کٹا سکتا ہے، باقی یہ سارا حصہ داڑھی دے رہا ہے۔ ایسی تھلیوں بھی انہوں کینچی کون بنایا، اردو بھی بنایا کہ دعوے کرنے ہیں اپنے آپ کو حافظ قرآن نہیں، کہ اسی حافظ قرآن ہے جی، اسی محدث دے گھرانے بھی چوئیں۔ یاد رکھو اگر تسی میرے نبی دے اہل بیت نال بھی تعلق رکھتے ہو، اگر میرے نبی کی سنت کا مذاق اڑاؤ گے اللہ تمہارا مذاق بنا۔ کسی بھی مسلک دے اندر کم از کم داڑھی تھوڑی ایک ملک کی ضرور ہونی چاہیے۔
داڑھی اسی کیوں نہیں رکھتے؟ دنیا کے منڈا پھنڈا نہیں لگتا. تسی دسو کہ ساری کائنات کے وچوں سب تو وسیع چہرہ کون سی؟ تیرے اور میرے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا میرے نبی کا چہرہ داڑھی رکھ کے سونا سی کہ داڑھی تو بغیر سونا ہے؟ جے حوض کوثر تے میرے نبی دا ساتھ لینا ہی ایتھے میرے نبی دیاں من لا، اوتھے میرا نبی اللہ کو تیریاں منوا لے گا. میرے ویر دا ایتھے دنیا نو راضی کرنا ہی، ایتھے شیطان نو راضی کرنا ہی. تے میرے ویر غور کر لا کہ وہ روز محشر ہوئے گا، میرا محبوب حوض پہ کھڑا ہوئے گا، ایک جماعت آئے گی، میرے اللہ رب العزت کی طرف اعلان ہوئے گا، انہاں دے اندر دیوار کر دیتی جائے. میرے محبوب پوچھن میں جبریل یہ میری امت کے لوگ نے، فرمایا محبوب یہ تیری امت کے لوگ نہیں ہیں، یہ نام دے مسلمان سن، لیکن تیرے آن کو بعد تیرے دنیا دے جامن کو بعد محبوب تیری سننا دا مذاق اڑایا کرتے. دعوے تے محبت دے ہر کوئی کرتا ہے، لیکن تنگی کٹنی بڑی اوکھی ہے. جی دنیا کے سونے بڑھنا ہے نا تے غور کر لو کہ پھر دونوں جنت کا زیور نصیب نہیں ہوئے. جی جنت کا زیور لینا جے تے پھر دنیا تے میرے نبی دی من کے آ جاؤ، آخر تم اللہ گواڑیاں من لے. میرے محبوب نے فرمایا چونکہ میرا موضوع ہے اصلاح معاشرہ، معاشرے کی اصلاح کی جائے. جیڑی چیز اسلام تو ہٹ کے ہوئے، عزت اور نفس دے خرج آندا ہوئے، میرے نبی نے وہ کام کرن کو منع فرمایا. کئی گناہ ایسے نے جنہاں نوں اسی گناہ ہی نہیں سمجھدے. ایویں چلدیاں پھردیاں کسی نوں گالی دے دتی، مذاق دے اندر کہیں گھر دے اندر میاں بیوی دے اندر یہ معاجرہ پایا جاتا ہے کہ وہ شغل دے اندر مذاق دے اندر ایک دوسرے نوں گالی گلوچ. یاد رکھو میرے محبوب نے فرمایا کہ جس نے دوسرے میرے مسلمان بھائی نوں گالی دی اوندا میری امت نال کوئی تعلق نہیں. اسی اصلاح کی کر رہے ہیں؟ اب باپ ہے اپنے بیٹے دی کی اصلاح کر رہا ہے؟ اپنے بیٹے نوں ترغیب کی دے رہا ہے؟ دنیا دے معاملے کے اندر تے اسی بڑے ہی مضبوط ہیں، لیکن دین دی اصلاح کوئی نہیں. کوئی باپ صبح نوں کام تے جاندا ہوئے، اوندا بیٹا بھی کام تے جاندا ہوئے، اونوں 6:30 بجے فکر پئی ہوندی ہے یہ نوں لے کے میں کام تے پہنچنا ہے، تے اونوں 700-800 مستری نال دیہاڑی ملے گی. میرے ویر جدوں اذان دا ٹائم ہوندا ہے اودوں نہ باپ نوں فکر نہ بیٹے نوں. پھر اولاداں دی تربیت اسی کی کر رہے ہیں؟ میرے محبوب نے فرمایا کہ اخلاق اچھا ہوئے گا اللہ انہوں معاشر والے دن عرش کا سایہ نصیب کرن گے. تے اسی محلے دے اندر، کاروبار دے اندر، فیکٹری دے اندر، رشتہ دار دے اندر اگر کسی نال کسی وجہ تو کوئی ناچاکی ہو گئی تے باپ اپنے بیٹے کو تلقین انج نہیں کرتا ہے کہ پترا مینوں ایک گل کرے تے تو اینوں چار نہ کرے تے میرا پتر ہی نہیں. وصیت کرتا ہے اور میرے بھائی کبھی یہی وصیت کر کے دیکھ کہ ہے میرے بیٹے دیکھ فلاں کا بیٹا ایک نماز پڑھتا ہے تو 5 نہ پڑھے تو میرا پتر ہی نہیں. وہ 5 منٹ پہلے آتا ہے تو 10 منٹ پہلے مسجد میں نہ جائے تو تم میرا بیٹا ہی نہیں. دنیا کے معاملے کے اندر ماں بیٹیاں کی تلقین کی کرنیاں ہیں. میرے بھائی گلاں کڑویاں نے لیکن اصلاح دے طور تے کر رہا ہاں کہ اپنے معاشرے کی اصلاح کرو. اصلاح کس طرح کی جائے؟ اولاداں نوں نفرت کا پیغام مت دیو. اے اولاداں تہاڈا صدقہ جاریہ نے، کہ قیامت تک نمازاں پڑھن گیاں اجر تہانوں ملے گا. اگر بری تلقین کرو گے کہ میرے ویر اپنی موت تک
بری صحبت کرنگیاں گناہ دونوں ملے عداوت رکھنا بغض رکھنا نا اتفاقی پھیلانا وڈیاں نال اخلاق لڑنا پیش ہونا یہ وہ عمل نے کہ جڑے تینوں جہنم نو لے جاؤں گا ذریعہ بن گیا اپنی اولاد نو ایسی تلقین کرو ایسی تلقین حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے محبوب کو آئے محبوب میری ماں تو انہوں گالیاں پڑھتی ہے میری ماں میں انہوں روکتی ہے کہ اے ابو ہریرہ نبی دی محفل میں جنا کے آپ آئے کہ میرے محبوب نے فرمایا ابو ہریرہ تو رک جا اپنی ماں کا فرما بردار بن جا سنیا جتنے میرے محبوب کا دین آ جائے اللہ نے ماں باپ نے بھی نافرمانی کا حکم دیتا ہے کہ دین بھی مان لو ماں باپ بھی نہ ماننا میرے بھائی اپنی اولاداں دی اصلاح کرو کہ تسی اخلاق تو گری ہوئی دین تو ہٹ کے کوئی بات نہ کرو کیونکہ اللہ نے نبی نے فرمایا کہ شیطان کو سب کو زیادہ خوشی ہونا ہوندی ہے جنہوں آپس میں دیکھو دو گھرانیاں دے اندر نا اتفاقی کون ہے تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اسی گناہگار ہوں گناہ ہو جان گے تو میرے محبوب نے فرمایا فوراً اپنے اللہ کی طرف راغب ہو گئے استغفار کرو اللہ تمہارے گناہ معاف فرما دے گا تین فصف نے صفتاں اللہ نے تین بیان کی نے انسان نے اندر تین صفتاں ہیں کیڑیاں صفتاں ان دی وجہ نال انسان فرشتیاں تو اعلیٰ بندا ہے انہاں دی وجہ نال انسان پوری کائنات کو بدکار اور ذلیل بن گئی فرمایا انسان خطا کار ہے تین مخلوقاں اللہ کے نزدیک زیادہ عزیز ہیں پہلی مخلوق فرشتے جنہاں کو اللہ نے غلاماں کو پاک پیدا کیا ہے گناہ کو لا رہے کرے فرشتے گناہ نہیں کر سکتے کیوں اللہ نے انہوں انسانوں کی نسل وچوں بنایا ہے دوسری جنات کی نسل اللہ نے شیطان نو شیاطین نو جنات وچوں پیدا کیتا تے شیطان دی صفت کی ہے فرشتیاں دی صفت تے انسان اندر نہیں آ سکتا کیونکہ انسان کو گناہ تے ہونے ہی ہونے شیاطین دی صفت کی ہے جدوں کوئی غلطی کر لئی گناہ کر لیا اپنے گناہ تے پھر ڈٹ گیا کہ میں ہی سچا ہاں جو میں کہہ دیتا ہے وہی قتل کو لے کے قتل کر کے باقی ساری دنیا جھوٹی شیطان نے یہی کیتا سی نا کہ اللہ نے کہتا جو میں کہہ سکتا ہوں وہ سچ ہی ہے اللہ نے کیا پھر ایک غلطی دی بنیاد تے تینوں میں فرشتیاں دا سردار بنایا سی ان قیامت تک تینوں لعنتاں پڑنیاں اپنے اندر یہ صفت نہ پیدا کرنا غلطی ہو جائے غلطی کو تسلیم کرنا ہو سکے تو جن دے زیادتی ہوئی ہے انہیں کو معافی طلب کرنا نہ کر سکو اپنے دل کے اندر یہ خیال کرنا کہ آئندہ میں ایسی غلطی کراں گا نہیں تیسری صفت کی ہے غلطی بھی ہو گئی ہمیں اپنے اللہ کے کو معافی بھی مانگی استغفار کی توبہ کی تھی یہ صفت ہے انسان کی تے جڑا غلطی کر کے معافی نہ مانگے وہ انسان ہو سکتا نہیں اپنے دوسرے مسلمان کے نال زیادتی کر کے انہیں کو معافی نہ مانگے وہ مسلمان ہو سکتا نہیں اللہ نے کیا میں ابو کو معاف کراں گا ابو کو کے بعد معاف نہیں کراں گا وہ تو دنیا کی معافی مانگ کے آئی میرے بھائی اصلاح کرو اپنی اسی غلطی نو غلطی منن واسطے تیار ہی نہیں یا پھر میرے پیر کل کو نہ چلی جائے اللہ دے قرآن کی طرف آ جاؤں اللہ دا قرآن کئی کہندا ہے اللہ فرماندے نے جدوں کوئی بندہ دنیا دے اندر پریشان ہو گیا دنیا دے اندر پشیمان ہو گیا اے میرے بندے ہن کو جدوں اپنے اللہ دی یاد نو چھڈ دیتا تو دنیا دے اندر ذلیل و رسوا ہو گیا جدوں اپنے اللہ دی طرف آیا
تے اللہ فرماندے نے بندیا پھر میں تے تیرا منتظر بیٹھا ہوں میں تے تیرے انتظار دے اندر اللہ فرماندے نے میں تیرے انتظار دے اندر امیداں لگا کر کے بیٹھا ہوں بندیا تو دنیا تو ذلت پا کے جو میرے دروازے تے آئے گا اللہ فرماندے نے باتوں کی زمان کا شام باتوں ذل من کا شام میرا نکل خیر پھر میں تینوں عزتاں دا مالک بنا دیواں گا میں تینوں ذلتاں تو نکال لواں گا میرے ابیراں اللہ دے کول اختیارات نے اللہ فرمایا انک علی کل شیء قدیر اللہ جگہ نے ہر چیز دے قدرت رکھن والے اللہ ہر چیز دے قادر نے اللہ تیرے دلاں نوں نرمی دی طرف مائل کرن والے لیکن تو طلب لے کے آتے صحیح نام تمنا لے کے آتے صحیح نام اج ساڈے اندر اج بھی کئی میرے ویراں دے اندر کئی میریاں روحانی ماں دے بہناں دے اندر یہ جرم پایا جاندا ہے جنوں اسی گناہ ہی نہیں سمجھتے اللہ دے گھر بھی آ گئے لیکن دل وچ کی ہے اتنے تے میں مجبوری نال آ گیا اتنا بڑی مسیتوں نکلتے صحیح لے کے آنے ہیں نا کئی بندے ویکھے نے عداوت یا بغض لے کے کوئی دوسرے دے نال صاحب دے نال پیر ملا کے نماز پڑھنے گزارا نہیں کرتے تو اس کو ہٹ کے نہ کسی ہور نوں کھلا دیتا اگے کھلا دیتا اگر ایسی نیتاں لے کے مسیتے آ گے پھر اللہ بھی فرماندے نے انما الاعمال بالنیات انہاں نیتاں تے میں دیکھنا وا تو دنیا کو راضی نہ کر پھر مینوں راضی کر تے جڑا دنیا کو راضی کرتا ہے باہر مستورات کے اندر ایسا عمل پایا جاتا ہے کہ کئی میریاں روحانی ماں بہناں پردہ تے کردیاں نے لیکن پردہ فیشن والا ہوتا ہے کہ جن کی طرف غیر مرد انہوں دیکھ کے مائل ہوتے ہیں میرے نبی نے ہر اس چیز کو منع فرمایا کہ جیڑی چیز اپنی طرف مائل کرے ہن کئی عورتاں معاف کرنا شریعت کی بات ہے اپنے سر میں بال سمیٹنا میرے نبی کی سنت کھلے بالوں میں میرے نبی نے پسند فرمایا نہیں کئی مستورات پتہ نہیں ہے کہ بالوں کو اس طرح بنا دیتا کہ جس طرح کوئی نوکدار تلوار نما چیز ہے سر کے اوپر بال لپیٹے جن دے نال سر دی بناوٹ ختم ہو گئی وہ بالاں دی نوک جو مجوڑا کہندے نے جڑی تیری ساری چوٹی تو اوپر چلا گیا میرے نبی دی شریعت دے خلاف یہ وہ گناہ ہے جنوں اسی چلدیاں پھردیاں گناہ ہی نہیں سمجھدے اس کو پرہیز کیتا جائے الغرض میرے بھی جو میں روتا رہا سی اللہ رب العزت اپنے بندے تے منتظر نے کدوں میرا بندہ آئے اپنے گناہوں دے پشیمان ہوئے جدوں بندہ اللہ دے کول جاندا ہے اللہ رب العزت دے سامنے اپنی التجا کردا ہے اپنے دل دی آرزو رکھدا ہے اللہ تعالی ہر وقت بندے دے منتظر نے اللہ فرماندے نے میرے بندے دنیا دے اندر اے دنیا دیاں محفلاں اے دنیا دیاں عدالتاں اے میرے بیرا کے بند ہو سکدیاں نے اے دنیا دے کاروبار اے ایک وقت آندا ہے کہ بند کر دتے جاندے نے اے انصاف دیاں عدالتاں بند کر دتیاں جاندیاں نے کسے جگہ تے راشن تقسیم ہوندا ہے ایک ویلا ہوندا ہے اس راشن کھانے نوں تالا لگا دتا جاندا ہے لیکن میرے بندے تینوں تو جدوں بھی پکارے گا جدوں بھی آواز دے گا میرا در کبھی بند نہیں ہوئے گا ہر ویلے ہی کھلا نظر آئے گا اللہ کا در ہر وقت کھلا ہے
تے آوے دی ترجمانی کریے تے اپنی گل اگے لے کر کے چلیے در کھلائے رب دا ہر ویلے سبحان اللہ میرے نال مل کے چلتے آؤ در کھلائے رب دا ہر ویلے آجا منگ لے جو کچھ چاہنا پڑھو ہاں تسی بھی وہ در کھلائے رب دایا ویلے آجا منگ لے جو کچھ چاہنا ہے وہ مالک خالق ہے تیرا وہ مالک خالق ہے تیرا وہ رازق داتا ہے تیرا کیڑی گل تو شرمانا ہے آجا منگ لے جو کچھ چاہنا ہے در کھلائے رب دائی ہر ویلے اللہ دا در ہر وقت کھلا ہی ہے وہ در کھلائے رب دا ہر ویلے آجا منگ لے جو کچھ چاہنا ہے وہ مالک خالق ہے تیرا وہ داتا رازق ہے تیرا کیڑی گل تو شرمانا ہے آجا منگ لے جو کچھ چاہنا ہے جڑے اللہ نو آواز دیندے نے کوئی اگ وچ آواز ماردا ہے کوئی وچ مچھلی تے پکاردا ہے ترجمانی کر رہا ہوں نبی ابراہیم نے چیخا وچ آواز ماری نبی یونس نے مچھلی دے پیٹ دے اندر آواز ماریاں کوئی اگ وچ آواز ماردا ہے کوئی وچ مچھلی تے پکاردا ہے وہ سانپ دیاں مشکل حل کردا وہ سانپ دیاں مشکل حل کردا دیا جان دا کل زمانہ ہے وہ سانپ دیاں مشکل حل کردا دیا جان دا کل زمانہ ہے در کھلائی رب دا ہر ویلے آجا منگ لے جو کچھ چاہنا ہے جڑے اس دے دار تے آ جاندے جڑے سارے دار چھڑ کے اللہ کے دروازے تے آ جان وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ دا ترجمہ کرتے ہیں وہ جڑے اس دے دار تے آ جاندے سو رب دیو بخشے جاندے جڑے اس دے دار تے جھک جاندے سو رب دیو بخشے جاندے عثمان کو ساٹھ ساری دنیا نو عثمان کو چھٹ ساری دنیا نو رب دے نال یارانا ہے عثمان کو چھٹ ساری دنیا نو رب دے نال یارانا ہے در کھلائے اس دا ہر ویلے در کھلائے رب دا ہر ویلے آجا منگ لے جو کچھ چاہنا ہے وہ مالک خالق ہے تیرا کیڑی گل کو کیوں شرمانا ہے ہن شرماون دی لوڑ کوئی نہیں اپنے اللہ کے دروازے تے آ جا میرا رب تے اعلان پیا فرماندا ہے کوئی بندہ یا میرے کو اپنی آساں لے کر کے آ جاوے اپنی امیداں لے کر کے آ جاوے میرے امیراں میرے برادر میں تینوں قرآن دی کو ترجمہ سنا کے اپنی گل کے لے
ایک دن میرے تیرے اور میرے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی نے کوئی ایک یہودی آیا ثم معاذ اللہ میرے نبی نو کہنے لگا اے محمد میں تینوں بڑا بدصورت بننا میں تینوں کردار کا بڑا برا بننا ثم معاذ اللہ مجھے تیرے اندر سے کوئی چنگا کام ہے ہی کوئی نہیں تم نے اپنے صحابہ نال زیادتیاں کرن والا میرے نبی کے دل تے اٹھے جدوں یہ لفظ جڑے نے اے خنجر دی وانگ چل گئے اے کول ابو بکر صدیق کھڑے سن او جدوں یاراں دے یار کول ہون انہاں نوں یاراں دیاں پریشانیاں پھر وارا نہیں کھانیاں اے انہاں دیاں صفائیاں واسطے ہویا تیری کول پیندے نے ابو بکر کہندے نے سونیا محبوب کون ہے قربان جاواں یہ جھوٹ بول رہے ہیں محبوب جی تو ہاتھی ذات ورگی آج تم پہلا میں ذات کوئی نہیں ویکھی محبوب جی محبوب تواڈے دین ورگا کوئی دین نہیں ویکھیا تواڈے یاراں ورگا کوئی یار نہیں ویکھیا تواڈے تو وڈا کوئی امانتدار نہیں ویکھیا جنیاں یہودی نے میرے نبی دیاں برائیاں کیتیاں انہاں ابو بکر نے اچھائیاں بیان کر دتیاں ایک صحابی رسول ابو بکر نو پوچھتا ہے کہ یار میرے نبی نے تینوں وضاحت کیتی نہیں تو یہ لفظ کیوں بولے تا میرے نبی کہندے نے ابو بکر ہن تو خاموش ہو جواب میں دینا وا میرے نبی کہندے نے میرا وجود ایک شیشہ ہے جڑا مینوں نیک نظراں نال ویکھے گا اونوں میرے اندر اپنی نیک صفاتاں نظر آونگیاں جڑا مینوں بریاں وصفاں نال ویکھے گا اونوں میرے اندر اپنی بریاں صحبتاں یاد آونگیاں میرے نبی فرماندے نے اے صدیق پریشان نو جڑا بندہ آپ برا ہویا کرتا ہے وہ دوسریاں دیاں برائیاں لبلا پھردا ہے کہ جڑا آپ چنگا ہوے اونے سامنے کوئی جویں راوی آوے وہ انہاں دیاں اچھائیاں لبلا پھردا ہے یہ میرے اللہ کا قانون ہے میرے اللہ نے فرما دیتا اے میرے بندے جو تم اپنی عزت کی خاطر کسی دیاں برائیاں کرے گا کسی دیاں چگلیاں کرے گا کسی دے عیب رکھے گا جو لبلا جائے گا میں انہیں وچوں مٹاندا جاواں گا تے تیرے وچ پاندا جاواں گا جن نے اپنے عیب مٹاونے نے نا وہ کسی دے عیب نہیں تلاش کرے گا کیونکہ ان کا معاملہ اللہ نال ہے چاہے کوئی کتنا بھی گناہگار کیوں ہو میرے ویران میں جو عرض کر رہا سی میرا وقت اتنے پورا ہوندا جا رہا ہے اللہ فرمانے نے قل للہ مالک الملک یؤتی الملک من یشاء وتنزع الملک ممن یشاء وتعز من یشاء وتذل من یشاء بیدک الخیر تینوں عزت دین والا بھی میں تینوں عزت دین والا بھی میں تیری عزت کا رکھا بھی میں تیری جان تے مال دی حفاظت کرن والا بھی میں تو میرا گھر چھڈے گا تو میں تیریاں حفاظتاں بھی چھوڑ دیواں گا جدوں انسان اللہ کا دروازہ چھوڑ کے دوسرے دروازے تے داراں تے جاندا ہے اللہ فرماتے ہیں بندیا غور کرو کہ جدوں تم میرے کول آئے گا وہ میں تیرا راکھا بنا گا جتنی دیر تک میرے تو دور جائے گا اتنی دیر تک پھر میں تیریاں ٹوریاں چھڑ دیواں گا اللہ نے قرآن دے اندر کسے تے وعد نہیں کسے تے اللہ نے وعد نازل نہیں کیتا صرف اس بندے تے ویل لکل ہمزہ لمزہ ہائے ہلاک ہو جائے وہ بندہ آخری پارے دے اندر سورت چھوٹی جی ہے اللہ نے انہاں بندیاں تے ویل نازل کیتا ہلاکت نازل کی
تباہ و برباد ہو گئے ہو بندے ویل لکل ہمزۃ لمزہ جڑے اپنی عزتاں واسطے اپنی شوہرتاں واسطے اپنی چھائیاں واسطے دوسریاں دے وچوں برائیاں لبدے نے اے قرآن دی ایت دا ترجمہ آپ پڑھا جائیں یہ نہ کمیں کہ عثمانی اپنے کولوں گلاں کر رہے ہیں میرے ویران اللہ فرماتے ہیں اے میرے بندے جدوں مصیبت دے اندر دکھ دے اندر پریشانی دے اندر بے اولادی دے اندر رزق دیاں تنگ دستیاں دے اندر مینوں آوازاں مارے گا پھر بندیا تو میرا تے رب تیرا پھر سانوں کی کرنا چاہیے جدوں بھی کوئی دکھ آئے پریشانی آئے اپنے اللہ نو آواز خالص نیت کے نال اسی آنے یار راتی میں دعا منگی تو سویرے میری پوری بھی ہو جائے وہ پہلے اپنے ہمسایاں واسطے اپنے محلے داراں واسطے اپنی ارد گرد دیاں ماواں بہناں واسطے بہن بیٹی ہو پہلے اپنا ذہن تے صاف کرو اکثر میرے نبی نے فرمایا کہ کسی کو کوئی اچھی چیز دیکھو تے اونوں ویکھ کے اگر تواڈے دل دے اندر حسد آ جائے تو فوراً استغفر اللہ پڑھو کہ اللہ اینوں عطا کیتا ہے مینوں بھی عطا فرما کسی دی چیز تو حسد کرنا ہرس کرنا یہ گناہ ہے کسی کا نواں سوٹ ویکھ کے نویں گڈی ویکھ کے نویں جُتی ویکھ کے نویں کپڑے ویکھ کے او دے ورگا اونی نقل کرنا او دی ریس کرنا یہ گناہ کوئی نہیں انہوں ویکھ کے حسد کرنا بغض کرنا جلنا سڑنا یہ وہ گناہ ہے جڑیاں نیکیاں نوں بھی کھا جان گے میرا موضوع اصلاح معاشرہ اگر نیکی نہیں کر سکتے تو یہ عمل بھی چھڈ دئیے کہ جڑیاں کیتیاں نے وہ تے ضائع نہ ہون لیکن میرے ویران جدوں بندہ اللہ نو ہر ویلے پکارے گا اللہ فرماندے نے تو مینوں آوازاں دے گا پھر میں تیرا حامی و ناصر بن جاواں گا میں تیرے پورے عملاں نوں وی نیکیاں اندر تبدیل کر دیواں گا اب میرے ویران میرے محبوب فرماندے نے کہ معاشر والے دن میرے ایک امتی نو لے آندا جائے گا میرے امتی نو لے آندا جائے گا انہیں تے جہنم دی آگ واجب ہو چکی ہوئے گی لیکن میرے ویر اللہ فرمان گے انہا نامہ اعمال لے آندا جائے انہیں صرف صغیرہ گناہ لے آندے جان کبیرہ نو نہیں پوچھیا صغیرہ گناہ لے آندے جائے اللہ پوچھن گے اے میرے بندے ویکھنا یہ دنیا دے گناہ کرتا رہے ہیں سارے موجود ہیں نہیں اپنے گناہوں نو نہیں کر کے جلدی نال ویکھے گا فوراً سمجھ جائے گا یہ وچ کوئی گناہ تے کوئی نہیں جڑے میں چھپ کے کرتا رہا جڑے میں دوڑ کے کرتا رہا جڑے میں رات نو کرتا رہا جڑے میں کبیرہ گناہ کرتا رہا لیکن اپنے اللہ کے سامنے مننے گا نہیں جڑے اللہ کو چین لوے کہ تیرے کو گناہ کیتے نے کہے گا اللہ جی ہاں موجود نے اللہ فرمان گے میرے فرشتوں میرے نبی نے ان دے حق دے اندر سفارش کی ہے ایک گناہ دے بدلے ایک نیکی دے ہو جدوں یہ پتہ چلے گا میں فوراً کہے گا اللہ ہمیں کچھ گناہ میرے باقی نے جڑے اندے وچ لکھے ہی کوئی نہیں اللہ فرمان کے پہلے دلوں بکھائے تے سن میں کیا تھا گناہ دی وجہ تو تم مجھے پکڑ نہ لوے اللہ فرمایا جدوں میرے نبی دی سفارش ہو گئی پھر تینوں انہاں گناہاں دی پارو پکڑ ہوندی نہیں اللہ فرمان کے میرے فرشتوں انہاں گناہاں دے بدلے جنت دے اندر جننے گناہ نے کونیاں دیاں کوٹیاں ہو لگی لیکن ایک اس بندے واسطے جڑا دنیا تے صرف اپنے اللہ نو راضی کرتا رہا گناہ بھی ہوندے رہے
اپنے رب نو اپنا بناوندا رہیا یا پھر میرے ویران ساری گل دا نچوڑ کریے اپنی گل نو مکائیے میرے برادر میں اودی ترجمانی بندے تے جدوں کوئی دکھ آئے کوئی مصیبت آئے کوئی تکلیف آئے کوئی خوشی ہوئے کوئی غمی ہوئے کوئی بندہ رزق دا طلبگار ہوئے کوئی اولاد دا طلبگار ہوئے کوئی شفا دا طلبگار ہوئے جو بندہ اپنے اللہ کو منگدا ہے اللہ پھر عرش کریم تے بیٹھ کے خوشیاں مناندے نے تے اودی ترجمانی کیے جد کوئی سر تے مشکل آوے اے ہوتے رونا ڈریا کر مشکل ہر بندے تے آ سکتی ہے جدوں کسی تے پریشانی آئی دکھ آیا پہلے ساڈے ایمان کمزور نے سی اللہ دا دروازہ چھڈ کے پھر باہر آسانیاں لب گئی اللہ کی بڑائی ہوئی مخلوق بن جاتے ہیں لیکن ادو ہی آواز کنوں مارنی چاہیے اپنے اللہ میں اللہ مشکل حل کرنے والا ہے جد کوئی سر تے مشکل آوے اے بہت تو نہ ڈریا کر میں تینوں ایک وظیفہ دساں کوئی اللہ اللہ کریا کر اپنی گالی کرنے لگا میں ٹائم میرا پورا ہو گیا اکثر میرا ٹائم اتنے ہو جاتا ہے نہیں تو بعض بات میرے تو گرو استاداں دا اثر پہ جاتا ہے خبراں پہنچ جاندیاں نے ٹائم اتنے ہو گیا لیکن کوشش یہ ہوئی کہ اللہ واسطے تو ٹائم بھی سمیٹیا جائے جد کوئی سر تے مشکل آوے ہوتے تو نہ ڈریا کر میں تینوں ایک وظیفہ دساں کوئی اللہ اللہ کریا کر میں تینوں ایک وظیفہ دساں تو اللہ راضی کریا کر تو اللہ نو راضی کر لے گا اللہ دی یاد دے اندر مسرور ہو جائے گا پھر اللہ تیری مدد کی کریں گے وہی اللہ راضی کر کے بندیا تو جس غم نو حق پاوے گا وہ نعمت رب دی نال ہوے گی تو جدھر جاوے گا وہی اللہ راضی کر کے بندیا تو جس غم نو حق پاوے گا وہ رحمت رب دی نال ہوے گی جدھر جاوے گا کلیاں بیٹھ کے تو نہ اپنے یہ بندے شکوے کرتے ہیں اپنے آپ دے وہ کلیاں بیٹھ کے تو نہ اپنے لیکھاں دے نال لڑیا کر میں تینوں ایک وظیفہ دساں کوئی اللہ راضی کریا کر اللہ نو راضی کرنا کنہ دی صفت ہے سارے نبی تے سارے پیغمبر وہ سانوں اے گل دس گئے وہ سارے نبی تے سارے پیغمبر وہ سانوں اے گل دس گئے اس وظیفے نو کرن والے اجڑے ہوئے مر گئے وہ اس وظیفے نو کرن والے اجڑے ہوئے مر گئے رب دے در تے آ کے بندیا توجہ اللہ کے دروازے جا کے کی کرنا رب دے در تے آ کے بندیا میرے خالی جولی بھریا کر میں تینوں ایک وظیفہ دساں کوئی اللہ اللہ کریا کر
وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ 5-6 منٹ تو اگلی بار انشاءاللہ پورے 1.5 بجے ختم ہوئے گا۔ اپنے ٹائم کی پابندی کرو اور سانوں میں کرن دیو۔ اللہ کو دعا ہے کہ اللہ رب العزت تواڈے سارے دا آنا قبول فرمائے۔ اللہ جو جو تڑپ لے کے طلب لے کے آئے نے اللہ سارے دی دنیا کی خواہشاں تمنا ضرور نہ پوریاں